میں ہوں محسن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، امپورٹڈ گورنمنٹ نے کل رات سے چھاپوں کا گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ وہ چاہے کارکن ہوں یا لیڈر ہوں، سب کو پکڑ کر اندر ڈال رہے ہیں۔ اب کل رات کو ایک پولیس والے کو فائر لگ گیا۔ اب کامن سینس کی بات ہے، جب آپ کسی کے گھر سادہ لباس میں دیواریں پھلانگ کر جائیں گے تو آگے جو گھر والا ہے وہ اگر اپنے سیلف ڈیفینس میں کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو پھر اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ مطلب یہ کہ اب اس ہر ایک کی آنر کی جائے جو دیواریں پھلانگ کر اندر جائے، یا تو وہ کوئی کرمنل ہو جس کے گھر آپ جا رہے ہیں، کسی نے قتل کیا ہے، کوئی ڈکیتی کی ہے، تو آپ اس طرح جائیں بغیر وارنٹ کے، بغیر کسی چیز کے۔ آپ ایک ایکس سروس مین کے گھر جا رہے ہیں اور صرف ان کے دروازے پھلانگ کے اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ ان کو پکڑ کر اندر کیا جائے کہ کہیں وہ عمران خان کا ساتھ نہ دیں۔ تو اگر یہی جرم ہے تو پھر آئین کو پھاڑ کے پھینک دیں، اور قانون کی دھجیاں آپ خود ہی اڑا رہے ہیں۔ اور اگر وہ آگے سے انہوں نے کوئی ریئیکٹ کیا ہے تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ پر ذمہ داری آتی ہے کہ جنہوں نے پولیس والوں کو اس طرح بھیجا۔ اب آج صبح سے یہی سلسلہ شروع ہے۔ یہ پہلے کہتے تھے کہ جی آئیں، کچھ بندے نکلیں گے نہیں، 200-400 لوگ ہوں گے، ان کو مینیج کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو پھر کنٹینرز کیوں لگا رہے ہیں؟ اتنی بکلاہٹ کس چیز کی ہے؟ آنے تھے 200-400 بندہ ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 200-400 بندہ ہے، بلکہ وہ تو 250 بندہ کہہ رہے تھے۔ بھائی 250 بندے کو آپ جانے دیتے اسلام آباد؟ آپ نے لاہور کو میدان جنگ بنائے رکھا۔ سب سے بری بات جو آج میرے خصوصاً میرے دل کو کے اندر ایک کسک رہ گئی ہے کہ آپ نے وکلا کو مارا اور بسوں سے اتار کے مارا۔ اس کا حساب آپ سے لیا جائے گا، اور یہ جو پولیس اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے اس کا بھی حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ضرور ہوگا۔ اگر کوئی بندہ احتجاج ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہے، یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ کس آئین کے آپ بالادستی کی بات کرتے ہیں؟ کس آئین کو آپ ماننے کی بات کرتے ہیں؟ آپ کا آئین بھی اپنا ہی ہے، آپ آئین میں سے یہ چیزیں نکال دیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کو منظور نہیں ہیں تو آپ ان چیزوں کو اندر سے فارغ کر دیں۔ آپ کو آئین میں صرف وہ چیزیں چاہیے جو آپ کے اپنے حق میں بہتر ہے۔ پھر آپ نے آج یاسمین راشد صاحبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی گاڑی توڑ دی، حماد اظہر کے گھر آپ گئے۔ اسی طرح آپ نے اور بھی کارکنان جو ہیں ان کو گرفتار کیا، مارا پیٹا، سر پھاڑے۔ اسی طرح آپ تشدد کرتے رہے۔ کیا آپ یہ ریاستی دہشت گردی پھیلا کر لوگوں کو اس طرح بند کر دیں گے، ان کے نظریات سے ہٹا دیں گے، یا آپ شدت لے کر آ رہے ہیں؟ میری خبر یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوں، مارشل لا لگ جائے۔ ان کو اس ٹائم پہ مارشل لا سوٹ کرتا ہے۔ مہنگائی آگے کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈالر جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور مہنگائی لوگوں کی کمر توڑ رہی ہے، کام ہے کوئی نہیں۔ اب یہ جو نظام آپ نے پورا ملک بند کر دیا، یہ آپ کے ابا جان کی جگیر ہے۔ بھائی جو بھی آپ کریں گے، آپ جب یہ پی ٹی آئی نے کیا تھا میں نے تب بھی مخالفت کی تھی، ٹی ایل پی والوں کے ساتھ انہوں نے پورا ملک بند کر دیا، ان کے لوگوں کو تو آپ نے اٹھایا، ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی آپ نے تنگ کیا جو صرف ان کی حمایت کرتے تھے، جو صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ان کے بارے میں کوئی ویڈیوز چڑھاتے تھے، آپ نے ان کو بھی پکڑا تھا۔ یہ اس وقت بھی برا تھا اور آج بھی میں برا سمجھتا ہوں۔ ہم اس وقت بھی سپورٹ نہیں تھے کرتے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی نے ظلم کیا ہے، تو اب بھی ظلم ہی ہے۔ امپورٹڈ گورنمنٹ تب کہتی تھی کہ جی جب یہ اپوزیشن میں تھے کہ یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، یہ ویسے ہے، یہ ایسے ہے۔ اب کہاں گیا زرداری صاحب کا وہ ویژن؟ کہاں گیا یہ جو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کہتے تھے کارکنوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ اب زیادتی نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ ہو تو وہ ٹھیک ہے، اپنے ساتھ ہو تو وہ غلط ہے۔ اب پھر انہوں نے رات تک یہ چھاپے اور یہ اس گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ کیا اسلام آباد میں لوگ نہیں پہنچے؟ اب جا کر گنے، وہاں پر 250 لوگ ہیں، 500 لوگ ہیں یا 1000 لوگ ہیں، گنے وہاں پر جا کے۔ اب ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ کنٹرول نہیں تھے کر سکتے، صرف یہ کہ انہوں نے رکھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نکل کر نہ جائیں۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ جب تک ہاں صاحب ادھر ہیں، کیا آپ رستے بند رکھیں گے؟ آپ رستے کھولیں گے، لوگ جانا شروع ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں جائیں گے۔
لوگ تو پہنچیں گے. آپ جتنا کسی چیز کو دبائیں گے اتنا اٹھے گی. کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ بلکہ آپ سمجھتے ہیں. آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں کہ ہمیں ہٹایا جائے, ہمیں نکالا جائے, مارشل لا آ جائے, ہم سارے جو یہ ملبہ ہے یہ فوج پہ ڈال دیں گے. اور فوج اتنی پاگل نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس مذموم مقاصد میں آپ کی اعلیٰ کار بن جائے گی. آپ کو یہ حکومت مبارک, یہ سارا جو کیچڑ ہے یہ آپ پر ڈال دیا گیا ہے, یہ آپ نے خود ڈلوایا ہے صرف اپنے کیسز کو ختم کروانے کے لیے. اس میں بھی آپ ناکام رہے. اب آپ اصلاحات کرنا چاہ رہے ہیں, اب آپ الیکشنز کی طرف جا نہیں رہے. پہلے آپ کہتے تھے الیکشنز ہونے چاہیے, ہم عمران خان کو چت کر دیں گے, نئی گورنمنٹ آ جائے گی. اب آپ ڈر رہے ہیں, اب آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, اب آپ چاہتے ہیں کہ 1.5 سال تو مزے لو, پھر دیکھی جائے گی, حالات تبدیل ہو جائیں گے, پھر الیکشن کروائیں گے. اب خان صاحب, اب ان کا ارادہ کیا تھا کہ جب خان صاحب آخری جلسہ کر کے ملتان سے واپس جا رہے تھے, ان کا یہ پلان تھا کہ یہ وہاں پر اپنے بنی گالہ میں ان کو گرفتار کر لیں گے. اب خان صاحب کو پتہ چل گیا ہوا تھا, خان صاحب وہاں پشاور میں چلے گئے. اگر خان صاحب کی گورنمنٹ وہاں پر نہ ہوتی تو یہ ان کو گرفتار کرتے. اب خان صاحب نے وہاں پر آ کر لوگوں سے, چند لوگوں کو پتہ تھا کہ خان صاحب ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئیں گے, تو وہاں سے قافلہ لے کر نکلے. ابھی اسلام آباد پہنچ گئے ہوئے ہیں, اب ڈی چوک کی طرف. اب ڈی چوک ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے, وہاں پر شیلنگ ہو رہی ہے, وہاں پر لوگوں کو منتشر کیا جا رہا ہے. کیا لوگ اس طرح منتشر ہو جائیں گے؟ وہاں پہ تصادم ہوگا اور خونی تصادم ہو سکتا ہے. خدا را ان چیزوں کو روکیں اور ان چیزوں سے باز رہیں. کبھی بھی کسی کا بھلا اس طرح نہیں ہوتا. کیوں نہیں آپ سمجھ رہے؟ آپ نے احتجاج کا رائٹ دینا ہی دینا ہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو کل کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اگر آپ پر یہ ہوتا ہے تو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ہم احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا؟ عمران خان کی گورنمنٹ میں 5 لانگ مارچ آپ لوگوں نے کیے, پی ٹی ایم کی جماعتوں نے. خان صاحب نے تو نہیں کہا. آپ گئے بھی ادھر, جا کے دھرنا بھی ہوا 2 دفعہ. مولانا فضل الرحمان صاحب, مریم بی بی, بلاول بھٹو, یہ ساری آپ لوگ اپنے اپنے چاؤ پورے کرتے رہے. اب بھی آپ اسی طرح کا مظاہرہ کریں کہ لوگوں کو جانے دیں, وہاں پر بیٹھنے دیں. اگر آپ کی حکومت کو فرق نہیں ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کو فرق نہیں ہے, تو پھر آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈر ہے تو پھر آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپ لوگوں کو روکیں. باقی یہ ہے کہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں. اور ایک سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا بھی ایک کارکن ہے, اس کو مار دیا گیا ہے. اور اسی طرح قائدین کو پکڑا جا رہا ہے, تشدد بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک روایت بن رہی ہے. کل کو آپ پہ بھی اسی طرح ہوگا, پرچے ہوں گے, مارا جائے گا, مار کٹائی ہوگی, پھر آپ کہیں گے جی جمہوریت نہیں ہے. ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ایک فراڈ ہے. چند لوگوں نے, یہ جو سیاستدان ہیں, انہوں نے ہمیں جمہوریت کے پیچھے لگایا ہوا ہے, اور ہمیں قومی پرچم کے پیچھے لگا کر خود قومی خزانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو آپ بھی اب ذرا آئین کا ہی لحاظ کر لیں, جس کی آڑ میں آپ کہتے رہے ہیں کہ جی آئین کی دھجیاں عمران خان اڑاتے, تو آئین کی دھجیاں تو آپ نے بھی آج اڑائی ہیں. پھر کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, پھر آپ اس کو بھی نہیں مانتے. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں رکاوٹیں لگائی ہیں آپ کو, تب بھی نہیں پتہ. پھر آپ جھوٹی خبریں بناتے ہیں. آج سہیل صاحب تھے, چٹھا صاحب, تو بڑے کریڈیبل آفیسر تھے, اور گجرات میں ان سے ملا ہوا ہوں 2016 میں. تب یہ ڈی پی او گجرات تھے, بڑے اچھے انسان میں سمجھتا تھا ان کو. لیکن انہوں نے آج جو بیان دیا کہ پی ٹی آئی کے ایک نیازی صاحب ہیں, ان کے گھر سے اسلحہ برآمد ہوا ہے, اور یہ وہ استعمال ہونا تھا جلسے میں, یہ جلوس میں استعمال ہونا تھا. میں ان سے پوچھتا ہوں سہیل صاحب, کیا یہ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ وہ جو اسلحہ کسی کے گھر پڑا ہوا ہے وہ جلوس میں استعمال ہونا ہے؟ وہ خود گھر نہیں ہے, اور اسلحہ اس نے گھر میں چھپایا ہوا ہے, خود وہ کہیں اور سے چھپ کے دھرنے میں پہنچ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی کورٹ نے بھی کہہ دیا پھر کہ جی ہر گھر میں ہی اسلحہ ہے, تو آپ اس کو آپ کہہ دیں گے جی یہ جلوس میں استعمال ہونا تھا. اچھا مجھے بتائیں کہ صرف ایک ہی گھر میں پڑا ہوا تھا, وہ بجاش نیازی نے صرف رکھا ہوا تھا, کہیں اور استعمال نہیں ہوا. اب آپ کی یہ جو فضول قسم کی باتیں, ان کو کوئی نہیں مانے گا. اب اگر اسلحہ ہی لے کر آنا ہوتا تو پٹھان کے پی کے سے بڑا اسلحہ لے کے آ سکتے ہیں, ان کے پاس تو اسلحے کے انبار لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ لوگ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے؟
یہ سیاستدانوں کے تو کام ہے جھوٹ بولنا، آپ بھی ان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں اور لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب فضول باتیں ہیں یہ، اور باقی قانون اپنا رستہ بنائے گا۔ آپ عدالتوں میں جائیں گے، وکلا کو آپ نے مارا، پھر آپ کو جب وہاں سے مار پڑتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی وکلا گردی ہو گئی ہے۔ تو ان چیزوں سے باز رہیں۔ وکلا ہمارے معاشرے کا ایک بڑا اہم جز ہے، اور اگر ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا ہے تو میں اس کو بڑا کنڈیمڈ کرتا ہوں، اور میری امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وکلا سے معافی مانگے گی، نہیں تو یہ اسی طرح تشدد ہوتا رہے گا، دونوں طرف سے وائلنس ہوتی رہے گی، کیونکہ پولیس اور وکلا دونوں ہی اہم جز ہیں اس کرمنل جسٹس سسٹم کا۔ تو اگر یہ ان میں ہی آپ پھوٹ ڈلوا دیں گے تو روز ایک دوسرے کو یہ ماریں گے، اور نقصان ریاست کا ہی ہوگا دونوں طرف سے ہی۔ اور اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔